العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ سورہ حشر سے ہے، قرآن حکیم کا 28واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو پھر جو بھی ایمان لا چکے انہیں یہاں بہت توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا رب ان سے مخاطب وہ عام انسان نہیں، کوئی وقت کا حاکم نہیں، بلکہ کائنات کا خالق اور مالک، جس کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے امر سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کے دیے ہوئے رزق سے ہم کھاتے اور پیتے ہیں اور پہنتے ہیں، اور دن آئے گا اسی کے امر سے ہم پر موت واقع ہوگی، اور مرنے کے بعد ہم نے اسی کی پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو یقیناً اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بات کو سنیں اور سمجھیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ کہ اللہ رب العزت نے یہاں اہل ایمان کو خطاب فرما کر انہیں تقوی کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ سے ڈرایا ہے، اور واقعتاً ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے جو اس دین کا مدار ہے، اس دین کا محور ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں دین اسلام میں جن کی بنیاد پر پورا دین قائم ہے۔ ان میں سے لفظ تقوی بھی ہے، جیسے لفظ اسلام، لفظ دین، لفظ ایمان۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جامع جو پورے دین کا محور ہیں۔ اسی طرح لفظ تقوی بھی پورے دین کا محور ہے، پورا دین اس لفظ میں سمٹا ہوا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدت للمتقین کہ جنت اہل تقوی کے لیے، فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض
للمتقین کہ تم اپنے رب کی مقصد کی طرف جلدی کرو، لکھو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو اور اس جنت کی طرف بھی لکھو، تیزی سے دوڑو اور خوب مسارعت اور تیزی اختیار کرو، جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور عدت للمتقین، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر متقین کا ٹھکانہ ذکر ہوا ہے جو کہ جنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ متقین، تقویٰ والے لوگ جنت کی مستحق ہیں۔ گویا تقویٰ ایک ایسی جامع حقیقت ہے کہ جو اس کو اپنا لے وہ یقیناً جنت کا مستحق ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے والعاقبۃ للتقویٰ، کہ انجام کار تقویٰ سے لیے کہ انسان کوئی مشن اختیار کرے، اس کی کامیابی تقویٰ پر قائم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر ہم عمل کرتے ہیں اور ایک منہج کو اپناتے ہیں اس لیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ سارے معاملے کا جو انجام ہے وہ تقویٰ پر قائم ہے۔ جب چاہتے ہو کہ دنیا کی کامیابی سمیٹ لو، اخروی کامیابی سمیٹ لو، کسی کامیابی سمیٹ لو، یہ سب چیزیں تقویٰ پر قائم ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، کہ انجام کار کی بہتری تقویٰ پر ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام کار اہل تقویٰ کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ تو تقویٰ ایک بہت ہی جامع حقیقت ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمارے اخروی معاملات کو سنوارتی ہے بلکہ ہمارے دنیا کے امور بھی سنوار دیتی ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کیے رہے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام کام آسان کرتے ہیں، اس کا ہر مشن آسان ہو، اس کی گھریلو زندگی آسانی پر قائم ہوگی، اس کی معیشت اور تجارت آسانی پر قائم ہوگی۔ اور فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب، کہ تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکال دے گا اور اس کو ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، جہاں اس کا تصور تک نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی برکات ہے۔ تقویٰ کامیابی کا مدار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تقویٰ ہر کام کی بہتری کی بنیاد ہے، اس میں ہر کام کی بہتری موجود ہے۔ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اور وہ تقویٰ سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، اپنے آپ کو سجا لے تقویٰ کے نور سے، تو اس کے لیے 2 جنتیں تیار ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ من دونہما جنتان، ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی، یہ 4 باغات اس کے لیے تیار ہیں جو اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ کیے بیٹھا ہو، جس کا ظاہر و باطن تقویٰ کی سجاوٹ سے سجا ہو۔ تو تقویٰ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو دنیا اور آخرت کی
ہر طرح کی بہتری کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ آئیے غور کریں کہ حقیقت تقویٰ کیا ہے۔ ایک بار امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ما حقیقت التقویٰ، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا تقویٰ کی تعریف کیجیے اور ذرا تقویٰ کا مفہوم مجھے بتائیے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سے عرض کیا کہ آپ کبھی ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں اور خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا کہ کئی بار گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرے؟ گزرتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت اور کیا حالت رہی؟ عرض کیا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا تھا اور اپنے جسم کو کانٹوں سے بچا کر گزرتا تھا۔ وہی ابن کعب نے عرض کیا امیر المؤمنین هذه حقیقت التقویٰ، تقویٰ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، یہ گناہ کانٹے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کے جنگل میں وہ یوں گزرے اپنے آپ کو سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بچا کر کہ چاروں طرف جو گناہ ہیں وہ یہ موزی قسم کے کانٹے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر گزرے۔ کیونکہ شیطان کی دعوت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی چاروں طرف گناہوں کے کانٹے پھیلا دوں گا اور گناہوں کی جال بن دوں گا اور اپنی سازشوں میں اس کو پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دنیا کا ایک شاخسانہ ہے اور دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک انسان کے چاروں طرف گناہوں کی دعوتیں ہیں، گویا خاردار جھاڑیاں اور کانٹے ہیں۔ اب یوں گزرنا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر اور اپنے جسم کو بچا کر، یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ فعل المأمورات وترک المحظورات، کہ صرف وہ کام کرنا جس کا امر اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ کام کرنا جو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے۔ مأمورات وہ کام ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائے، اور منہیات وہ امور ہیں جن سے اللہ کے پیغمبر نے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تم کو رسول پہ اسے فوراً لے لو اور قبول کر لو، اور جس چیز سے رسول روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی حقیقت تقویٰ ہے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور آپ کی سنتوں کو فوراً قبول کر لینا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی چیز سے روکا اس سے بچا جائے اور اجتناب اختیار کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو فعل المأمورات، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس چیز کا حکم دیا اسے اختیار کیا جائے، اسے فوراً قبول کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، جان کے بوجھ سے دیر نہ کی جائے۔ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو فوراً قبول کرو جب بھی تمہیں بلائیں. لما یحییکم، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے. اس دعوت کو قبول کرو گے تو تم زندہ ہو اور زندوں میں شمار ہو. اگر اس دعوت کو رد کر دو گے تو تم مردوں سے بدتر ہو. تم زندہ ہونے کے باوجود مردے ہو، تمہارے دل بیدار ہونے کے باوجود مردے ہیں، اور تم مسلسل تاریکیوں کا شکار ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر تم تک پہنچے اور تم اس کو ٹالنے کی کوشش کرو، رد کرنے کی کوشش کرو، تو تمہیں یہ سزا مل سکتی ہے کہ اللہ رب العزت خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے. ایسی رکاوٹ کہ پھر تمہیں نیکی کی توفیق ہی نہ دے، پھر تم کوشش کے باوجود نیکیاں کر ہی نہ سکو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت سے گریزاں رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہنچنے کے باوجود انہیں رد کرتے رہے اور ٹالتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے، کہ تساہل برتتے رہے، سستی اختیار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ڈھیل دیتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا اس مسلسل انکار پر، مسلسل سستی پر اللہ رب العزت تمہیں یہ سزا دے گا کہ تمہارے دلوں پر ایسی مہر لگا دے، وہ ایسی آڑ بن جائے کہ تمہارے دلوں کو نیکی کی توفیق نہ ملے اور تم کوئی نیکی کر ہی نہ سکو. پھر سوائے پچھتانے کی کچھ باقی نہ رہے. لہذا فعل المأمورات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی اوامر ہیں، جو بھی فرامین ہیں، انہیں فوراً قبول کر لیا جائے، فوراً عملی جامہ پہنایا جائے. اقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، یہ اللہ کا امر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نمازیں قائم کرو، نمازوں کو قائم کیجیے، زکوٰۃ دیجیے. کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، روزوں کا اہتمام کیجیے. ہر وہ نیکی جس کی دعوت اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی، جو عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا، ان تمام چیزوں کو اپنا لینا تقویٰ ہے. یہ حقیقت تقویٰ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں ہم عمل کریں اور نیکیاں کریں، بلکہ نیکی کی طرف سبقت ہو، شوق اور ذوق ہو، کیونکہ یہ نیکیاں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کچھ سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا، من اصبح منکم صائما، آج کس کا روزہ ہے؟ نفلی روزہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرا ہے. پھر آپ نے سوال کیا، من تصدق منکم یوم مسکینا، آج تم میں سے کسی مسکین کو صدقہ کس نے دیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میں نے دیا ہے. پھر آپ نے سوال کیا، من عاد منکم یوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ تو وہ صدیق نے عرض کیا کہ میں نے کی ہے. پھر آپ نے سوال کیا، من تبع منکم یوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے اپنے کسی بھائی کے جنازے میں شرکت کی؟ تو وہ صدیق نے عرض کیا کہ میں نے. یہ آپ نے 4 سوال کیے، 4 عملوں کے بارے میں پوچھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر عمل پر جواب دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے.
اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ مسلم فی یوم الا ادخلنہ الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مسلمان ایک دن میں یہ چاروں کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ چاروں کام مل کر اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو انسان عمل کرتا جائے، دین میں کتنی سماحت ہے، کتنی غصے پر کشادگی ہے، اور کس قدر درجات کے فائدے ہیں، اور کس طرح جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر ان اعمال کے دوران آپ یہ چار کام ایک روز میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون خصلۃ اعلاها مئۃ عنبہ، 40 کام ایسے ہیں جن میں سے سب سے بڑا کام کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا ہے۔ باقی 39 کاموں کا آپ نے ذکر نہیں کروایا، تو فرمایا کہ 40 کام ایسے ہیں جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، اس وعدے کو سچا جانتے ہوئے، تصدیق بموعود ہی، جو فائدہ موجود ہے اس کو سچا جانتے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے 40 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام بندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس ایک کام کی وجہ سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو غور کیجیے اس حدیث پر، 40 کاموں کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام نے ایک کام کی وضاحت فرمائی ہے کہ اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا۔ باقی 39 کام اس سے چھوٹے ہیں، یہ جو سب سے بڑا کام وہ بھی چھوٹا ہے۔ بکری کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنے کسی بھائی کو، کسی غریب بھائی کو یہ تحفہ دے دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بکری تو اس خاندان کو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اس خاندان کے بچوں کو صبح بھی برتن بھر کے دودھ دے دے گی اور شام کو بھی برتن بھر کے دودھ دے دے گی۔ فرمایا کہ اتنے سے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ جو سب سے بڑا عمل ہے 39 اعمال میں سے، تو باقی 39 کام اس سے چھوٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن ایک بندہ اگر دیکھنا کرتا ہے چھوٹی ہو بڑی ہو تو ممکن ہے کوئی نیکی 39 میں سے ایک ہو، وہ 1 نیکی ہو، 2 نیکیاں ہوں، 10 نیکیاں ہوں، 20 ہو سکتے 40 کی 40 ہو، لیکن صرف ایک نیکی اختیار کر لینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ اعمال صالحہ کی کیا برکتیں ہیں، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور جو آپ کی ہدایات اور تعلیمات ہیں ان کو اپنا لینا کتنا بڑا موجب اجر ہے، اور کس قدر اس میں جنت اور کامیابی کے فائدے ہیں۔ تو پھر تمام نصوص کی تمام احادیث ہمیں اس امر کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اپناتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ یہی حقیقت تقویٰ ہے کہ جو عمل صالح ہمارے سامنے آئے گئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ اور تقویٰ کا دوسرا معنی ترک المحظورات ہے، جن چیزوں سے اللہ کے پیغمبر نے روکا ان سے ہم باز آ جائیں، انہیں ہم چھوڑ دیں۔ وہ تقویٰ کی اصل حقیقت ہے، یعنی دنیا میں گناہوں کے قاعدے چار طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا
حقیقت تقویٰ ہے۔ اس طرح کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا پیدا کر کر سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی یہ سعادت ہے، کیونکہ میدان محشر میں 50,000 سال کی دنیا کے سال ہیں، ان کے برابر جو قیامت کا دن ہے وہ ہمیں میدان محشر میں گزارنا پڑے گا، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ غور کریں کہ گرمی اور حرارت کا کیا عالم ہوگا اور پسینے کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ کا سایہ عطا ہو جائے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ جس 7 قسم کے انسانوں کو ملے گا، ان میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے، یہ کہہ کر کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہوں، میرے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں، میرا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس گناہ کے درمیان دیوار بن جائے، ایک ایسی آڑ بن جائے کہ میں اس گناہ کا ارتکاب نہ کروں۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دے، جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے آمادہ گناہ کیا، انتہائی تنہائی میں اور مقفل کمروں میں یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ تو فعل المأمورات جو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اسے فوراً اختیار کیا جائے، اور جس چیز سے اللہ کے پیغمبر نے روکا اس سے بچا جائے، یہ حقیقت تقویٰ ہے، جس کے لیے وعدے موجود ہیں دنیا کی کامیابیوں کے اور آخرت کی کامیابیوں کے۔ صحابہ کرام تقویٰ کی حقیقت کو جانتے تھے، تبھی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی فوراً اطاعت کرنے پر کمر بستہ ہوتے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ ہم فعل المأمورات اور ترک المحظورات، ان دونوں میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی اطاعت کی جائے، فوری اطاعت کی جائے۔ اس کے لیے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے، جن کی شادی کا پہلا دن تھا، اپنے گھر میں تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو بھیجا کہ ایک جہادی مہم تیار ہے، مجاہدین فوراً آ جائے، جس چیز کے کانوں میں میری آواز پہنچے تو فوراً حاضر ہو جائے۔ حنظلہ باہر نکلے، اس آواز کو سنا اور فوراً قبول کر لیا۔ یہ بھی نہ کیا کہ اپنے گھر جاؤں اور گھر کو بتا کر آ جاؤں، نہیں، فوراً قبول کرنا یہ صحابہ کرام کی عظیمت تھی۔ لہٰذا وہیں سے روانہ ہو گیا۔ حالانکہ غسل کی بھی حاجت تھی، غسل بھی نہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فوری پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ پہنچے اور اس قافلے میں شامل ہوئے اور جہاد کی روانہ ہو گئے اور میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ حنظلہ کی کیفیت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترى ان حنظلہ تغسلہ الملائکہ، اس وقت میں دکھایا جا رہا ہوں جنت کا ایک منظر، اس میں حنظلہ دکھائی دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اسے نہلا رہے ہیں۔ لیکن یہ فوری اطاعت کا ثمرہ، یہ صحابہ کرام کی سیرت کا اعجاز ہے۔
اور ترک محظورات کی بھی مثال سن لیجیے. انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ کی مجلس میں، ابو طلحہ کی بیٹھک میں موجود تھا اور بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے. انواع اقسام کی شرابیں سامنے موجود تھیں. کن تو ساقی القوم، اور میں اس وقت قوم کا ساتھی تھا. جام انڈیر کر ان سرداروں کو شراب پیش کر رہا تھا. اچانک باہر شور سنائی دیا. ابو طلحہ نے کہا کہ انس جاؤ دیکھو یہ کیا آواز ہے، کیا شور ہے. جب میں باہر پہنچا تو میں سنا یہ اللہ کے پیغمبر کا منادی ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی. میں بھاگا اندر پہنچا اور اگر اطلاع دی کہ اللہ کے پیغمبر کا منادی تھا جو شراب کی حرمت کا اعلان کر رہا تھا. بس یہ خبر میں نے پہنچائی اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ان تک پہنچایا، اللہ کا آرڈر ان کو سنا دیا. وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، وہی پھینک دیے. جو منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اس کی بھی کلی کر دی، اور جو سامنے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے وہ بھی توڑ دیے. اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہو. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. حالانکہ شراب کا نشہ چھوٹتا نہیں ہے، لیکن نہیں، صحابہ کا تقویٰ، اللہ کے رسول کی اطاعت اور ترک معذورات کے تعلق سے ان کا موقف بڑا عظیم اور مثالی تھا. چنانچہ چند لمحات کے اندر ساری شراب بہا دی گئی اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو قبول کر لیا. اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بالکل ویسا ہی ایمان بنا لیں جیسے صحابہ کا ایمان تھا تو پھر یہ ہدایت پر ہے. تو ہماری ہدایت اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ اطاعت، ہمارا فعل معمورات اور ترک محظورات بالکل صحابہ جیسا ہو. ہم صحابہ کی طرح اپنے اندر قبول کا جذبہ پیدا کریں. یہی تقویٰ کی حقیقت ہے کہ فوری اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ رسول اللہ، ان کی ہدایت ہی ہدایت ہے. فرمایا کہ میں تطیعوہ ہوتا تھا، اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ تم گمراہ ہو. لہٰذا ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا. آخر میں تقویٰ کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث پیش خدمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. 3 صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ نبی علیہ السلام سے رات کی عبادت کے بارے میں پوچھے کہ اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت کیسی تھی. آپ گھر میں موجود نہیں تھے. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھیں. ان سے پردے میں سوال کیا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے. کہ ام المؤمنین نے رات کی عبادت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کس قدر سوتے تھے، کس قدر جاگتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، تھوڑا سمجھا، اور پھر خود ہی تعبیر کر ڈالی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں، جنت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضا اور محبت کے وعدے ہیں. لیکن چونکہ ہم گناہ گار ہیں،
ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک شخص نے کہا اما انا فاصلی ولا ارقد، میں آج کے بعد پوری رات جاگا کروں گا، نماز کروں گا، اور ایک لمحہ بھی سو کر نہیں گزاروں گا. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر، میں آج کے بعد جب تک زندہ ہوں روزے رکھا کروں گا اور کبھی ناغا نہیں کروں گا، کبھی تعطل پیدا نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتزل النساء، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دوں گا اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور پوری زندگی مسجد میں گزار دوں گا. یہ تین مردم کر کے چلے گئے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ام المومنین نے ان تینوں افراد کے آنے کا ذکر کر دیا، ان کا سوال تھا وہ بتایا، اور پھر تینوں نے جو عزم کیا تھا اس سے بھی پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنی. حدیث میں آتا ہے فاحمر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. کأنما فقع على وجه حب الرمان، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرخ انار اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، جس قدر آپ کو غصہ آ گیا. ان تینوں کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ تمہاری طرف سے یہ کیا بات پہنچی ہے مجھے کہ تم عمر بھر شب داری کرو گے اور رات کو کبھی نہیں سو گے، اور تم زمانے بھر کے روتے رکھو گے، اور تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو جاؤ گے اور پوری عمر وہاں گزار دو گے. فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو میں جانتا ہوں، اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں. اب غور کیجیے حقیقت تقویٰ کیا ہے. فرمایا کہ اما انا اصلی وارقد، میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگ کر نماز بھی پڑھتا ہوں. معصوم و افطر، اور میرا معمول یہ ہے، میری سنت یہ ہے کہ روزے رکھتا بھی اور نافع بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء، اور میرا معمول اور میری سنت یہ ہے کہ میں نے کئی عورتوں سے شادی کی ہے، انہیں بھی وقت دیتا ہوں، کچھ وقت مسجد میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہوں. اور تم نے یہ کیا عزم کر لیا پوری عمر مسجد میں گزارنے کی اور زمانے بھر کے روزے رکھنے کی اور عمر بھر کی شب داری کرنے کا. فرمایا کہ میری سنت تم نے سن لی، اور غالباً سنتی فلاحی سمجھتے، اگر تم میرے طریقے تو میرا خود نہیں کرو گے، میرے طریقے کو چھوڑ دو گے، منہ پھیر لو گے، اپنے طریقے پر عمل کرو گے. وہ اس میں زمانے بھر کے روزے ہیں، عمر بھر کی شب داری ہے، عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف ہے. لیکن کان کھول کر سن لو کہ میری سنت، میرے طریقے، میرے دین اور میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر اپنے اس طریقے پر عمل کرتے رہے تو اس دین سے خارج ہوگے، اس جماعت سے خارج ہوگے. سنیے پھر حقیقت تقویٰ کیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم للہ، تو میں سب سے بڑا متقی ہوں. تو پھر غور کرو کہ میں سب سے بڑا متقی کیسے بن گیا. کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے متقی بن کر نہیں آتا، بلکہ وہ عمل کرتا ہے، اس کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اللہ کے دائرے پیغمبر نے عمل کیا اور سب سے بڑے متقی بن گئے. تو پھر یہ بات بھی نوٹ کر دو، اللہ تعالیٰ کی سنت سب کے لیے ایک ہے، مختلف نہیں ہے. لن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. جس عمل سے اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے بڑے متقی بن گئے، اسی عمل سے ہم بھی متقی بن سکتے ہیں.
یعنی پیغمبر علیہ السلام کی پوری اتباع سے وہ عمل کریں گے اللہ کے پیغمبر نے کیا، اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا. یہ واحد تقویٰ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی مجاہدہ، کوئی مشقت، کوئی ریاضت، کوئی مکاشفہ تقویٰ کا راستہ نہیں ہو سکتا. صرف پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہی تقویٰ کا راستہ ہے. اب تک جو بات عرض کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ محور دین ہے، اور تقویٰ دنیا کی سعادت کی اساس ہے، اخروی کامیابی کی بنیاد ہے. اور تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ حکم دیا، جو آپ کی سنت ہے، اسے اپنایا جائے. اور دوسرا یہ کہ جس چیز سے آپ نے روکا اس سے بچا جائے. اور تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ عین اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے. وہ راستہ جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا ایجاد کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، وہ تقویٰ کا راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان تینوں صحابہ کو سمجھایا اور وہ سمجھ گئے اور اپنے ارادوں سے باز آ گئے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کا عزم کر لیا. یہی ہماری دعوت ہے کہ آئیے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی طرف. کوئی عمل بظاہر آپ کو کتنا بھلا لگتا ہو، وہ چاندی اور سونے سے آراستہ کیوں نہ ہو، جواہرات سے مرصع کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اللہ کے پیغمبر کا تقویٰ اور آپ کی تصدیق اس پر نہیں ہوگی، وہ ہرگز تقویٰ کا راستہ نہیں بن سکتا. ہرگز خالق کائنات کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اور وہ مردود کب ہوگا؟ جب بندہ قیامت کے دن آئے گا، اپنے اس نیکی کو لے کر خوش خوش آئے گا کہ میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ موجود، مگر وہ نیکی جب گنتی کے بعد اللہ تعالیٰ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، ترازو میں ڈالی جائیں گی وزن کے لیے، تو اس نیکی کا کوئی وزن نہ ہوگا. اس میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ صرف ان نیکیوں کو تولے گا جو اللہ کے پیارے تھے ان کی سنت کے مطابق ہوں گی. اب اس کی خوشی کافور ہو جائے گی. وَبَدَانَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ سامنے آئے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. وہ تو یہ جان چکے تھے کہ ہمارے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، مگر اللہ کے میزان میں صفر ثابت ہوئی. رب صغیر لا يزن عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، موٹے تازے لوگ آئیں گے، اور اللہ کے میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. قیامت کا میزان صرف معیاری عمل کو تولے گا، اور معیاری عمل وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا. یہ سب سے اہم تقویٰ کی حقیقت ہے. جس شخص کے دل میں عمل صالح کا شوق ہو، اور اس سے بڑھ کر اس عمل صالح میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا شوق ہو، تو وہ شخص میدان حشر میں بڑا کامیاب ہو. اس کی کھجور کے برابر نیکی بہت پہاڑ سے بھاری ہوگی. لیکن جو شخص عمل کا شوق تو رکھتا ہو اور اپنے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا شوق نہ رکھتا ہو، تو اس کے بڑے بڑے عمل جو پہاڑوں جیسے ہوں گے قیامت کے دن صفر ثابت ہوں گے، اور ان کا وزن ایک مچھر کے در کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو ان تمام حقائق پر غور کریں. یہ عین تقویٰ ہے، وہ تقویٰ جو محور دین ہے، جو مدار نجات ہے، جو انسان کی معیشت کے قوام کا باعث ہے اور جنت کے داخلے کا سبب ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فہم عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے ہمارے ہر عمل کو منور فرما دے، اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ جو نیکی ہمارے سامنے آئے اسے ہم اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، اور جس گناہ کی دعوت ہمارے سامنے آئے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیں اور تقوی سے اپنے آپ کو رنگ لیں۔ صبغۃ اللہ کی اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔